میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ابھی ہم نے اعتکاف کی نیت کی، تو یاد رکھیے کہ جب کبھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ البتہ اعتکاف کی نیت اگر کی ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اور اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے کے لیے نہیں کی جائے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی سکتا ہے۔ اور اجتماع میں شرکت ہے تو یہ بھی نیتیں ہونی چاہیے اس کی، کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو نیت کریں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، کیونکہ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ بھی نیت کریں کہ دو زانوں بیٹھوں گا انشاءاللہ، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے، جھڑکنے، ڈانٹنے، الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ کہا گیا تو صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی نیتیں کر لیں۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس نے 10 بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 1000 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اور جس نے 1000 بار درود پاک پڑھا تو میں اور وہ جنت کے دروازے پر ایک ساتھ ہوں گے۔ درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے، درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی
مصیبت میں لیا کرتے ہیں، نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں۔ ایک اسلامی نے کل ہی مجھے ایک بات بتائی کہ کافی پریشان تھے، کافی پریشانیاں تھیں، تو جانشین عطار حاجی عبید رضا عطاری سلمہ الباری ان سے ملاقات ہوئی، تو اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا، تو کہتے ہیں کہ جانشین عطار نے مجھے ایک وظیفہ بتایا، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، تو کہا کہ بس یہ پڑھتے رہو، تو کہا کہ میں نے بھی اور گھر میں بھی یہ پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ ہمارے مسائل دور ہو گئے ہیں۔ نام ان کا جو مصیبت میں لیا کرتے ہیں، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ در حقیقت آخرت کی کھیتی ہے، اور زندگی موت تک پہنچانے والا ایک سفر ہے، لہذا ہمارا ہر اچھا برا عمل یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے، ہماری ہر سانس یہ ہمیں موت کے قریب کرتی جا رہی ہے۔ اور سمجھدار انسان کون؟ سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنی سانسیں اللہ کی رضا، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری میں گزارے، آخرت میں نفع دینے والے اعمال کرے اور نقصان دہ اعمال سے خود دور رہے۔ تو یاد رہے کہ چوری ہے، شراب نوشی ہے، بد نگاہی جیسے ظاہری گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ باطنی گناہ، اس کی معلومات اور ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ باطنی گناہوں سے مراد کیا؟ مثلا بغض و عداوت، حسد، ریاکاری، خود پسندی وغیرہ، ان گناہوں کو پہچاننا قدر مشکل ہے، اس لیے ان سے بچنا بھی دشوار ہے۔ اور انہی باطنی گناہوں میں ایک بڑا ہی خطرناک جو گناہ ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر یہ ایک ایسا ہلاک کر دینے والا مرض ہے جو کئی بیماریاں، کئی برائیاں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے اور کئی اچھائیوں سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ متکبر یعنی تکبر کرنے والا شخص جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کر سکتا۔ ایسا شخص عاجزی پر قادر نہیں ہوتا جو تقوی اور پرہیزگاری کی جڑ ہے، کینہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹی عزت کی وجہ سے غصہ نہیں چھوڑ سکتا، حسد سے بچ نہیں سکتا، کسی کی خیرخواہی کر نہیں سکتا، دوسروں کی نصیحت قبول کرنے سے محروم رہتا ہے، لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو الغرض تکبر کرنے والا آدمی اپنا بھرم رکھنے کے لیے ہر برائی کرنے پر مجبور اور ہر اچھے کام کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کریں اور تکبر جیسی بری آفت سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھیں۔ تو آج کے اس بیان میں انشاءاللہ عز و جل ہم تکبر کے انجام اور کسی مسلمان کو حقیر جاننا،
اس کے بارے میں سنیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ ایک صاحب جن کا نام مجھے یاد نہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کبھی کبھی ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ حضور اعلیٰ حضرت ان کے یہاں تشریف فرما تھے۔ ان کے محلے کا ایک بیچارہ غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی پرانی چارپائی جو صحن کے کنارے پڑی تھی، جھجکتے ہوئے بیٹھا ہی تھا کہ صاحب خانہ نے نہایت کڑوے تیوروں سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ ندامت سے سر اٹھائے چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت کو صاحب خانہ کے اس مغرورانہ انداز سے بڑی تکلیف پہنچی، کچھ فرمائے نہیں۔ کچھ دنوں بعد وہ آپ کے یہاں آئے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی چارپائی پر جگہ دی۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ کریم بخش نامی حجام نائی جس کو بولتے باربر، یہ اعلیٰ حضرت کا خط بنانے آئے۔ وہ اس فکر میں تھے کہ کہاں بیٹھوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ کریم بخش کیوں کھڑے ہو، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان صاحب کے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔ وہ بیٹھ گئے۔ پھر ان صاحب کے غصے کی کیفیت یہ ظاہر ہوئی جیسے سانپ پھنکارے مارتا ہے، فوراً اٹھ کر چلے گئے، پھر کبھی نہیں آئے۔ خلاف معمول جب عرصہ گزر گیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اب فلاں صاحب تشریف نہیں لاتے۔ پھر خود ہی فرمایا کہ میں بھی ملنا نہیں چاہتا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اس حکایت سے چند مدنی پھول حاصل ہوئے۔ نمبر ایک، جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے وہ غریب یا عام لوگوں کو اپنے قریب بیٹھنے کے لائق نہیں سمجھتا۔ نمبر دو، غرور و تکبر کے مارے ہوئے شخص پر نصیحت کا اثر انداز ہونا یہ بہت مشکل ہے، اور وہ اپنے تکبر کے سبب بعض اوقات نیک لوگوں کی صحبت سے محروم ہو جاتا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے جب تکبر کرنے والے کے برابر میں ایک حجام کو بٹھایا یہ کہہ کر کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یوں اشارتاً متکبر شخص کو تکبر کرنے اور مسلمان کو کمتر سمجھنے سے باز آنے کی نصیحت فرمائی، تو وہ شخص نصیحت قبول کرنے کے بجائے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو اعلیٰ حضرت جیسے ولی اللہ کی صحبت سے محروم ہو گیا۔ نمبر تین، تکبر کرنا، کسی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس متکبر شخص نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آنا چھوڑ دیا تو فرمایا میں بھی ایسے شخص سے ملنا نہیں چاہتا۔ اور نمبر چار، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، دستکاری یعنی پیشے اور ذات پات کا لحاظ کیے بغیر تمام مسلمانوں کو اخوت و بھائی چاروں کا درس دیتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ اس اخوت و بھائی چارے کا سلوک کرتے اور ہر مسلمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی عظیم علمی روحانی شخصیت نے ایک حجام کو اپنی چارپائی پر بٹھانے میں کوئی عار محسوس نہیں کی۔ اسی طرح ایک بڑا پیارا واقعہ محدث اعظم پاکستان
مولانا سردار احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار مبارک سردار آباد فیصل آباد پاکستان میں، آپ کے ہاں ایک دیہاتی یعنی گاؤں میں رہنے والا مسئلہ پوچھنے حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت چارپائی پر جلوہ گر تھے اور دیہاتیوں نے آپ کے علمی مقام کا پاس کرتے ہوئے زمین پر بیٹھنا چاہا، مگر آپ نے عاجزی کرتے ہوئے ان دیہاتیوں کو اصرار کر کے نہ صرف چارپائی پر بٹھایا بلکہ اپنی چارپائی کے سرہانے کی طرف بٹھایا۔ حکم کی تعمیل کے لیے انہیں آپ کے برابر بیٹھنا پڑا اور آپ نے ان کے مسئلے کا جواب مرحمت فرمایا۔ اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نیک بندوں کے اخلاق کس قدر بلند ہوا کرتے تھے کہ اپنے علم و عمل، تقوی و پرہیزگاری، اچھے اوصاف کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقرب، لوگوں کی نظر میں معزز اور مخلوق خدا سے حقیقتاً افضل ہونے کے باوجود بھی خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے کے بجائے اللہ کے لیے عاجزی کا اختیار کرتے تھے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت اور محدث اعظم پاکستان کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ اپنے یہاں آنے والوں کو عزت افزائی عطا فرماتے، اور جس میں پائنتی کی طرف بٹھانے کے مقابلے میں زیادہ عزت افزائی ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے عاجزی کیا کرتے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جس درجے کی عاجزی کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے اسی درجے بلند فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے اعلیٰ علیین یعنی سب سے بلند درجے میں کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ عز و جل کے مقابلے میں جس درجے کا تکبر کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے اسی درجے گرا دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے اسفل السافلین یعنی سب سے نچلے درجے میں کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اسے بلندی عطا فرمائے گا، جو اس کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرے گا اللہ اسے رسوا کر دے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان احادیث مبارکہ میں خود کو افضل و بہتر سمجھنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یعنی میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں۔ اس طرح کا معاملہ آتا ہے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر آج مال ہے، آج شہرت ہے، آج نام ہے، آج عزت ہے، آج کوئی بھی مقام ہے، کوئی بھی اسٹیٹس ہمارا بنتا ہے، اور اس سے اگر نچلے درجے کا آدمی ہم سے رابطہ کرتا ہے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو یہ لمحہ فکریہ کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اللہ عز و جل کے نزدیک ذلیل و رسوا ہو، اس کا دنیاوی عزت و وقار یقیناً کسی کام کا نہیں، کیونکہ حقیقی عزت و وقار تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرے، اس کی بارگاہ میں معزز و مکرم ہو جائے۔ تو عاجزی اختیار کرنے، تکبر کی ہلاکت خیزیوں سے بچنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے تکبر کے مذمت پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 فرامین سنتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 23 میں خدا رحمان کا فرمان عبرت نشان ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ پارہ 12 سورہ مومن آیت نمبر 35 میں رب العالمین عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ اور پارہ 12 سورہ مومن آیت نمبر 60 میں خدائے جبار و قہار ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھچتے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔
اور پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 146 میں فرمان رب العباد ہے سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ترجمہ کنز ایمان، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں. تو مفسر قرآن سیدنا ابن جریج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آخری آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کرنے والے نہ قرآنی آیات میں غور و فکر کر سکیں گے، نہ ان سے عبرت حاصل کریں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ بندوں کے حق میں تکبر یہ کس قدر ہلاکت خیز ہے، کہ تکبر کرنے والے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ بندے ہیں. ایسے بد نصیبوں کے دلوں پر اللہ عز و جل مہر لگا دیتا ہے. تکبر کرنے والے قرآنی آیات میں غور و فکر کرنے، ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں. ایسے بدبخت ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں جائیں گے. الامان والحفیظ. تو بدقسمتی سے اس قدر وعیدوں کے باوجود بعض نادان لوگ غرور و تکبر کے نشے میں اس قدر بدمست رہتے ہیں کہ غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں، اسی طرح دینی و دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم مرتبے والوں کو عزت کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کے سلام کا جواب دینا، ان کے ساتھ آپ جناب سے گفتگو کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، انہیں اپنے ساتھ بٹھانا، ان کے یہاں کسی تقریب میں شرکت کرنا یا اپنے یہاں دعوت دینا، ان سے غلطی سرزد ہونے پر عفو درگزر سے کام لینا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا یا اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا، ان کے ساتھ تعلقات یعنی ریلیشن شپ قائم رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. بالفرض کوئی درد مند مسلمان انہیں برائی میں مبتلا دیکھ کر نصیحت کر دے، یا غلطی سے کسی مسلمان کی زبان سے ان کے شان کے خلاف کوئی بات نکل جائے تو بیچارے کی شامت آ جاتی ہے، کھری کھری سنا دیتے ہیں. مثلا مجھے جانتا نہیں، مجھے جانتا نہیں، میں کون ہوں، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے کی. اب اس کا بعضوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم فوراً یاد کرتے ہیں یار وہ فلانا یوں کرتا ہے، فلانا یوں کرتا ہے. نہ، اپنی طرف امیر اہل سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے کہ کسی کی طرف جو انگلی اٹھاتا ہے یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا، تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے والے یہ 3 انگلیاں تیری طرف ہے. آپ نے کسی کی ایک طرف ایک انگلی اٹھائی نا، یہ 3 انگلیاں اپنی طرف ہے. اپنے آپ کو دیکھو. تو یاد رکھیے کہ دولت ہے، وزارت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، صحت ہے، طاقت ہے، ذات پات ہے، یہ سب روب و دبدبہ کتنی دیر کا ہے؟ عارضی ہے، عارضی سب فانی ہے. ان چیزوں کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر مسلمانوں کو حقیر سمجھنے والے کو چاہیے کہ وہ غرور و تکبر کی آفتیں اپنے پیش نظر رکھے. دولت پر اگر گھمنڈ ہے تو کسی نے کہا کہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی. مال پر اگر گھمنڈ ہے تو کسی نے کہا کہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی. طاقت ہے تو کیا ہوا؟ ایک جھٹکا لگتا ہے تو زمین پہ پڑ جاتا ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا ہے. تو عاجزی اختیار کریں، خلق خدا کی ہمدردی کے جذبات اپنے دل میں پیدا کریں، ورنہ یاد رکھیے کہ تکبر کے سبب جہنم میں جھونک دیا گیا تو خدا کی قسم جہنم کا عذاب برداشت نہ ہو سکے گا. آئیے غرور و تکبر کی تباہ کاریوں پر 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، اس بری عادت سے توبہ کرتے ہیں. چنانچہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدتر وہ ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا، تکبر کیا اور خدائے بزرگ و برتر کو بھول گیا. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بے شک جہنم میں ایک مقام ہے جس میں تکبر کرنے والوں کو ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا.
ایک اور ارشاد ہوا متکبرین کو قیامت کے دن چونٹیاں بنا کر انسانی شکلوں میں اٹھایا جائے گا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ان پر غالب آ جائے گی، پھر انہیں جہنم کے ایک قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا جسے بولس کہا جاتا ہے، وہاں آگوں کی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی، یہی نہیں انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ ایک اور ارشاد سنیے، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، بلکہ ادا بھگتنے کے ذریعے یا اللہ کے عفو و کرم سے تکبر اور ہر بری خصلت سے پاک و صاف ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ تو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ عاشقان رسول غلامان رسول کو سمجھاتے، نیکی کی دعوت سے مالا مال مدنی پھول عطا فرماتے ہوئے اپنے مجموعہ کلام وسائل بخشش یہ تو اپنے گھر میں رکھ لیں، اشعار بڑھتے رہے امیر اہل سنت بڑے بھرپور نیکی کی دعوت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ وسائل بخشش میں آپ کیا خوب فرماتے ہیں کہ خوب انسان کو کرتی ہے رسوا خوب انسان کو کرتی ہے رسوا جب زبان بے لگام ہوتی ہے، جب زبان بے تکبر ہو دل میں ذرہ بھر گر تکبر ہو دل میں ذرہ بھر سن لو جنت حرام جنت حرام ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ تکبر کس قدر ہلاکت خیز بیماری ہے کہ جس بد نصیب کو یہ بیماری لگ جائے اسے تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے اور بالآخر اسے جہنم کا حقدار بنا دیتی ہے۔ تو لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ہم اپنے کمزور بدن پر ترس کھائیں، جہنم کی تباہ کاریوں سے اپنے آپ کو ڈرائیں۔ جب بھی نفس و شیطان کسی مسلمان کو حقیر جاننے، غرور و تکبر کا مظاہرہ کرنے پر ابھاریں تو انسان کو اپنے ماضی، اپنی اوقات اور اللہ کی عطاؤں پر غور کرنا چاہیے کہ پہلے میں بھی فلاں فلاں نعمت و خوبی سے محروم تھا، میرے رب کا مجھ پر فضل ہوا ہے۔ اچھی آواز ہوئی ہے، یہ اچھی آواز کس نے کی؟ اللہ نے دی۔ اگر مال ملا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اگر شہرت ملی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں، ایک وقت تھا میں محروم تھا،
میرے رب کا مجھ پر فضل ہوا، اس نے مجھ جیسے بے اوقات کو اپنی نعمتوں بے پناہ خوبیوں سے مالا مال کیا، مگر ان نعمتوں خوبیوں کا شکر کرنے کے بجائے میں اس کی نافرمانی کرتے ہوئے گھمنڈ و تکبر کے گناہ میں مبتلا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بے حسی ناشکری کے سبب یہ نعمتیں مجھ سے چھن جائیں اور جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں اسے دے دی جائیں۔ اگر آج اچھے قاری بن گئے، اگر آج امام صاحب بن گئے، آج کوئی نعمت مل گئی، آج کوئی شہرت مل گئی، یہ سب کس نے دی؟ رب نے دی۔ اپنی اوقات کو مت بھولیں، اپنی اوقات کو مت بھولیں۔ محمود بادشاہ اور ایاز غلام تھے، محمود بادشاہ تھے، بڑے عاشق رسول تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایاز ان کے چہیتے غلام تھے۔ اب ترقی جب ہوئی تو ظاہر ہے پھر حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، جس کو اللہ عزت دیتا ہے تو جلنے والوں کی بھی تو کمی تو ہوتی نہیں ہے، جلنے والے پیدا ہو گئے۔ اب ایاز کی کامیابیاں، ایاز کی شہرت، ایاز کی نیک نامی یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب موقع کی طاق میں رہتے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، موقع کی طاق میں رہتے، اپنی دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکالتے تو سمجھنے والا سمجھ جائے کہ آخر بیماری کیا ہے، اس کو تکلیف کس چیز کی ہے، یا آج جو اس طرح الٹے سیدھے میسج کر رہا ہے وجہ کیا ہے، یا آج جو اس طرح کسی کی برائی کر رہا ہے وجہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس بھی علم ہونا تو سمجھ جائیں کہ بھائی مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو اسی طرح وہ حاسدین طاق میں رہتے کہ کسی طرح ایاز کو جو غلام تھا بادشاہ کی نظروں سے گرا دیں۔ آخر کار انہیں ایک موقع مل گیا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ ایاز مخصوص وقت میں اپنے مخصوص کمرے میں جایا کرتے تھے، کچھ دیر گزار کر واپس آ جاتے۔ تو درباریوں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کیے کہ لگتا ہے کہ ایاز جو ہے یہ شاہی خزانے سے مال چراتا ہے اور یہ اپنے کمرہ خاص میں اس نے کوئی صندوق وغیرہ رکھا ہے، یہ اس میں جا کے چھپا دیتا ہے، اور یہ بس جس دن بھر جائے گا نا اس نے رفو چکر ہو جانا ہے، اور روزانہ یہ جا کر دیکھتا ہے، اس کو لاک لگا کر رکھتا ہے، کسی کو اندر نہیں جانے دیتا۔ تو محمود بادشاہ، ان کو ایاز پر بڑا اعتماد تھا، مگر درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک وزیر کو کہا کہ اس کے کمرے کا تالا توڑو اور وہاں جو کچھ ملے وہ تمہارا ہے۔ وزیر درباری خوشی خوشی ایاز کے کمرے میں داخل ہو گئے، مگر یہ کیا، تالا توڑ کر اندر داخل ہو تو کیا ملا؟ پرانا لباس، پھٹی ہوئی چادریں، پرانی ٹوپی، ٹوٹے چپل، کچھ تھا ہی نہیں اس کے علاوہ۔ اب درباریوں کو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ کیا ہوا، ہم نے تو سوچا تھا کہ بڑا خزانہ جمع کر کے رکھا ہے اس نے، یہاں تو جناب پھٹا پرانا لباس ہے، پھٹی پرانی چادریں، میلی ٹوپی ہے، ٹوٹے چپل پڑے، یہ کیا ہے؟ اب ایاز سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا حضور جب آپ سے میں دور تھا نا تو یہی پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا تھا، یہی پرانی چادریں اوڑھی ہوئی تھی پھٹی ہوئی، یہی میلی کچلی ٹوپی پہنتا تھا، یہی ٹوٹے ہوئے چپل پہنتا تھا۔ آپ کی غلامی میں آیا، شاہی لباس مل گیا، شاہی تاج مل گیا، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، یہ ساری نعمتیں جب پاتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے کمرہ خاص میں جاتا ہوں، یہ سارا لباس اتار دیتا ہوں، تاج اتار دیتا ہوں، وہی پرانا لباس پہن کر، وہی پرانی چادریں اوڑھ کر، وہی ٹوٹے چپل پہن کر، وہی میلی کچیلی ٹوپی اوڑھ کر اپنے آپ کو پکار کر کہتا ہوں کہ اے ایاز تیری اوقات یہ ہے، تیری اوقات یہ ہے۔ آج اگر تجھے کوئی شہرت ملی ہے، آج تجھے کوئی عزت ملی ہے، آج اگر تیرا کوئی نام ہے تو اسی بادشاہ کی مرہون منت ہے، یہی بادشاہ جس نے آج تجھے عزت دی ہے، آج اسی کے سبب تو سب کچھ بنا ہے، تو اپنی اوقات مت بھولنا۔ تو جب سب کے سامنے یہ بات کہی تو محمود بادشاہ اپنے وفادار خادم ایاز سے اور زیادہ متاثر آنے لگے اور درباریوں کا منہ کالا ہوا۔ دے دے یا رب مجھ کو وفا،
در نہ چھوڑوں مرشد کا، دے دے یا رب مجھ کو وفا دے دے۔ دعوت اسلامی والے نا مرشد کی غلامی کا صدقہ ہی نصیب ہوا ہے نا۔ آج جو شہرت ہے، آج جو عزت ہے، آج جو بھی ملا ہے، اس ولی کامل کے صدقے ہی ملا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسی در کا رکھے، ہم وفادار رہیں، ہم اس غلامی پر ناز ہے الحمدللہ، اور ہم ان کی غلامی کا ہی دم بھرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دے دے یا رب مجھ کو وفا، در نہ چھوڑوں مرشد کا، دے دے یا رب مجھ کو وفا، در نہ چھوٹے مرشد کا۔ لب پہ رہے بس یہی صدا، لب پہ رہے بس یہی صدا، پیر میرا پیارا پیر میرا، یک در گیر و محکم گیر، یک در گیر و محکم گیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ جو لوگ اپنی اوقات یاد رکھتے ہیں، منصب و مرتبہ ملنے کے باوجود اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، تکبر سے اپنا دامن بچاتے ہیں، اللہ ان کے مقام و مرتبے میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور جو دھتکارتے ہیں، جو بھگا دیتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچائے اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ایک شکستہ حال فقیر نے ایک مالدار کے آگے دستے سوال دراز کیا۔ مالدار شخص نے فریاد پوری کرنے کے بجائے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جیسے بعض اوقات دکانوں پر کوئی آتا ہے، اتنا ہٹا کٹا ہو کے کماتا نہیں ہے، شرم نہیں آتی ہے، یہ بعض اوقات ٹون ہوتی ہے ہماری، ایسا نہیں کرنا چاہیے، دینا ہے ٹھیک، نہیں دینا ہے تو بابا اللہ بھلا کرے۔ تو اس نے برا بھلا کا ذلیل کیا، اور فقیر کا دل خون خون ہو گیا، اور جذبات میں ایک آہ بھر کر کہا کہ تمہارا غصہ کرنے کی وجہ شاید یہ کہ تمہیں بھیک مانگنے کی ذلت کا احساس نہیں ہے۔ یہ جملہ سن کر مالدار شخص آگ بگولا ہو گیا اور فقیر کو دھکے دے کر نکلوا دیا۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ مغرور مالدار کچھ عرصے بعد کلاش ہو گیا، محتاج ہو گیا، پائی پائی کا محتاج ہو گیا، دوست رشتہ دار غلام دربان سب چھوٹ گئے۔ یہ شخص سڑک پر آ گیا۔ جس غلام نے فقیر کو اپنے آقا کے حکم سے دھکے دے کر نکالا تھا، اسے ایک نئے مالدار آقا نے خرید لیا۔ یہ آقا بہت نرم دل تھا، فیاض تھا، مہربان تھا، غریبوں فقیروں کی امداد کرنے میں خوشی محسوس ہوتی تھی اس کو۔ یہی وجہ تھی کہ ہر وقت دروازوں پر منگتوں ضرورت مندوں کا ہجوم لگا رہتا۔ ایک رات کسی فقیر نے دروازے پر دستک دی۔ غلام نے فقیر کی مدد کرنے کی نیت سے جیسے ہی دروازہ کھولا، اس کی چیخ نکل گئی۔ روتا ہوا اپنے آقا کے پاس آیا۔ آقا نے جب غلام کو روتے دیکھا تو پوچھا کیا کوئی تکلیف ہوئی؟ تو یہ سن کر غلام نے اپنے پرانے آقا کا سارا حال گوش گزار کیا۔ ساری کہانی سننے کے بعد آقا بولا، میں وہی فقیر ہوں، میں وہی فقیر ہوں جس سے اس نے دھکے دلوا کر نکلوا دیا تھا۔ آج دیکھو کہ وقت کی کایا کیسی پلٹی کہ قدرت نے اسے میرے ہی دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ تو فقیر ہونے میں، غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تو یہ حکایت عقل مندوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی یوں تو ہر ہی کتاب اپنے گھر میں ہونی چاہیے، ہر کتاب ہونی چاہیے۔ 30,000 روپے کے قریب لائبریری بنتی ہے اس وقت، جو تقریباً 500 کتابیں رسالے مکس کر کے اپنے گھر میں بنا لیں، اپ ڈیٹ کرتے رہیں۔ 200-300 روپے کی ہر مہینے کتابیں آتی ہیں، وہ لے لیا کریں۔ ایک مرتبہ ہمت کر کے بنا لیں۔ ہو سکتا ہے بہت سے ڈرائنگ روم بنائے ہوں گے، سب کچھ کیا ہوگا، مرشد کے فرمان پر کتابیں بھی رکھ لو۔ یہ تکبر ایک کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، رسالہ ہے، 125-150 صفحات ہوں گے، بڑا ہی پیارا رسالہ ہے۔ یہ رسالہ حاصل کیجئے، اور اس میں تکبر کی 19 علامات،
تکبر کیا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں کہا، یہ باطنی مرض ہے، اس کا علم سیکھنا فرض ہے، اس کی معلومات، تکبر پر ابھارنے کے 8 اسباب، تکبر کا علاج، بہت ساری اس میں اور بھی معلومات، حکایتیں بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، آیتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، بزرگوں کے اقوال بھی ہیں، مدنی بہاریں بھی ہیں۔ تو یہ رسالہ حاصل کیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں اور پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو عبرت کے بے شمار نمونے ہمیں نظر آئیں گے کہ جو دنیا میں بڑے ظالم و جابر تھے، دنیا کے طاقتور لوگوں میں ان کا نام تھا، ان کے پاس نعمتوں کے خزانے تھے، جن کے حکم کی خلاف ورزی کرنا گویا موت کو دعوت دینا تھا، زمین پر جو اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، جن کے ظلم و جبر کے نہ صرف کارنامے سن کر بلکہ ان کے نام سن کر لوگ ڈر جاتے تھے، جو لوگوں کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے۔ غرض یہ ان کا غرور تکبر اپنی انتہا کو پہنچا تھا، لیکن جب غرور و تکبر کے ماروں کو موت نے اپنے شکنجے میں جکڑا تو اٹھا کر انہیں محلات سے اٹھا کر تنگ و تاریک قبر کے گڑھے میں لا پھینکا۔ کہاں ہیں ان کے نام؟ مٹ گئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ایسے ہی مغرور بادشاہ کی موت کا واقعہ سنیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے عیون الحکایات، بڑے پیارے پیارے واقعات نصیحت آموز لکھے ہیں، حصہ دوم میں ہے۔ سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ نے ارادہ کیا کہ اپنے سارے ملک کا میں گشت کروں، چنانچہ بہترین لباس منگوایا، گھوڑے لائے گئے۔ اب گھوڑا کوئی پسند نہیں آیا، وہ خود گیا، بہترین گھوڑا اس نے چھانٹا۔ اب بادشاہ بڑی شان و شوکت سے لشکر کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ابلیس لعین نے بہکایا تو غرور و تکبر کی آفت میں اور اڑ گیا، گردن اکڑائے بڑے شانہ انداز میں آگے بڑھا۔ اب غرور و تکبر کی وجہ سے کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ راستے میں ایک ضعیف و ناتواں شخص بوسیدہ کپڑوں میں نظر آیا، اس نے سلام کیا، بادشاہ نے نہ تو جواب دیا نہ ہی دیکھا۔ اس نے کہا اے بادشاہ، مجھے تجھ سے ضروری کام ہے۔ بادشاہ نے انسنی کر دی، اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ بڑا غصے میں آیا، کہا لگام چھوڑ، تو نے ایسی حرکت کی ہے کہ تجھ سے پہلے کسی نے ایسی حرکت نہیں کی۔ کہا مجھے تجھ سے بہت ضروری کام ہے۔ بادشاہ نے کہا ابھی تو ہمارا مہمان بن جا، واپسی پر تیری بات سن لوں گا۔ کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم مجھے ابھی تجھ سے کام ہے۔ بادشاہ نے کہا بتا تیرا کام کیا ہے؟ کہا ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، صرف تجھے ہی معلوم ہو، لا اپنا کان قریب کر۔ بادشاہ نے سر جھکایا، اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، یہ سننا تھا۔ بادشاہ مارے دہشت کے تھر تھر کانپنے لگا، رنگ متغیر ہوا، خوف زدہ لہجے میں کہا اس وقت مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ جس کام کے لیے نکلا ہوں اسے پورا کر کے آؤں، پھر جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر لینا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم تو اپنی سلطنت کو اب کبھی نہ دیکھ سکے گا۔ بادشاہ منت سماجت کرتے ہوئے کہا اچھا مجھے میرے گھر والوں کے پاس ہی جانے دے۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، خدا کی قسم اب تو کبھی اپنے اہل و عیال یعنی فیملی سے نہیں مل سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی اور اس کا بے جان جسم گھوڑے سے زمین پر آ گرا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا قبر
اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو اگر یہ سارے حالات معاملات سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ہم بھی مبتلا، گلی گلی محلے محلے، یہ آفتیں ہی آفتیں، علم ہی نہیں ہوتا، کیسے کیسے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس سے ایمان ضائع ہو، اللہ ناراض ہو، قبر میں عذاب، آخرت میں رسوائی، جہنم کا عذاب، پھر کیسے بچیں گے؟ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیں، اپنے ارد گرد دعوت اسلامی کا مدنی ماحول پیدا کریں، اپنی مسجدوں میں آنا جانا رکھیں، اسلامی بھائیوں سے رابطہ رکھیں۔ الحمدللہ 12 مدنی کام مسجدوں میں ہوتے ہیں، اپنا حصہ ڈالیں، اپنا حصہ ڈالیں۔ بھائی آپ درس نہیں دے سکتے، درس سن تو سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے، بیان سن تو سکتے ہیں، مدنی دورے میں نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے، ساتھ تو شامل ہو سکتے ہیں، صدائے مدینہ نہیں لگا سکتے، چلو بھائی ساتھ ساتھ تو چلے، مدنی حلقہ فجر کے بعد ہوتا ہے، تو یوں مدنی کاموں میں پریکٹیکلی اپنے آپ کو شامل رکھیں۔ تو ان 12 مدنی کاموں میں ایک مدنی کام مدنی دورہ بھی ہے، اور یہ مدنی دورہ کیا ہے؟ گھر گھر، دکان دکان، آفس آفس جا کر نیکی کی دعوت دی جاتی ہے۔ عموماً عصر کی نماز کے بعد یہ سلسلہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا زبردست عمل ہے کہ اس کے ذریعے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اور مدنی دورہ نیکی کی دعوت فضائل پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مدنی دورے کے ذریعے علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے، یہ چھٹی والے دن بھی اسلام بھائی کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی کرتے ہیں۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ بھائی کوئی ہے کہ اس کام کی لذت ہے، کوئی کہتا ہے یار پہلے بڑا مزہ آتا تھا، اب مزہ نہیں آتا۔ تو مزہ نہیں آتا، اپنے آپ کو دیکھ، تیرے اندر غلاظت بھر گئی ہے، اجتماع وہی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں روحانیت وہی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کن کی سن رہے ہیں، کن کی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں گناہ تو نہیں کہ دل پہ کالا کی چڑھتی جا رہی ہے، روحانیت کا بیڑا غرق ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مدنی کاموں میں مصروف ہیں۔ تو مدنی دورہ ہفتے میں ایک دن، کون کون نیت کرتا ہے؟ اور روزانہ والے بھی اگر ہوں تو آنا چاہیں تو آ جائیں بھائی، روز آ جائیں، کیونکہ نیکی کی دعوت دینا یہ ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ تمام انبیاء کرام بلکہ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ چنانچہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مواہب میں فرماتے ہیں کہ بالخصوص حج کے زمانے میں نبی پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب اہل عرب کے دور دراز سے آنے والے قبائل مکے میں جمع ہوتے تو نبی پاک علیہ السلام تمام قبائل میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تکبر سے بچنے کے لیے اپنے عیوب پر نظر رکھنا مفید ہے، اپنی عادت و اطوار کو تقویٰ کی زینت دینا عیوب و نقائص کی پہچان کے لیے بہت معاون ہے۔ تکبر کا ایک علاج یہ ہے کہ تکبر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو نقصانات عذابات پر غور کرے، تکبر سے نجات پانے کے لیے عاجزی اختیار کرے، مسکینوں کے ساتھ بیٹھے۔ عاجزی تکبر کی ضد ہے، اور تکبر سے ایک نجات کے لیے یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کو سلام میں پہل کیجیے، السلام علیکم، السلام علیکم، خواہ امیر ہو غریب ہو بڑا ہو چھوٹا ہو۔ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام میں پہل فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تکبر سے نجات پانے کے لیے اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیجیے، اپنا سامان خود اٹھائیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اپنا سامان خود اٹھا لیا وہ تکبر سے آزاد ہو گیا۔ تکبر سے نجات پانے کا ایک طریقہ یہ کہ جب کسی سے اختلاف رائے ہو پھر آپ پر ظاہر ہو جائے کہ وہ حق پر ہے تو ضد کے بجائے سر تسلیم خم کر لیجیے۔ تکبر سے نجات پانے کے لیے اپنے رفقا کے ساتھ ہوئے کسی کے محفل ساتھ ہوں، کبھی دل میں اس خواہش کو جگہ نہیں دیجیے کہ مجھے نمایاں حیثیت دی جائے، بلند بٹھایا جائے، میری آؤ بھگت کی جائے۔
تکبر سے نجات پانے کے لیے دوسروں کو بلا وجہ اپنے پاس بلانے کے بجائے خود چلے جائیے۔ تکبر سے نجات پانے کے لیے غریبوں کی دعوت بھی قبول کر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں تکبر کی تباہ کاریوں سے بچائے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے مختلف باتیں سنی کہ تکبر کرنے والا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ مسلمانوں سے بغض و کینے کی بدترین خصلت اس کے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر لیتی جو تکبر کرتا ہے۔ تکبر سے اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے جھوٹ پر اکساتا ہے۔ تکبر کرنے والا غصے سے بچ نہیں پاتا۔ تکبر کرنے والا بد نصیب نصیحت قبول نہیں کرتا۔ تکبر کی عادت اسے نیک کاموں سے دور اور برے کاموں پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تکبر کرنے والا نیک لوگوں بلکہ بزرگوں تک کی صحبت سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل غرور و تکبر کی آفت سے محفوظ فرمائے۔ مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔